بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان پروگرام اسٹیٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ بلوچستان کا صوبہ جو آپ کے سامنے ہے، مدتوں سے مختلف حوالوں سے وہ نہ صرف ہیڈ لائن میں آتا ہے بلکہ وہاں پر سیکیورٹی حوالے سے جو ایشوز ہوتے ہیں، وہاں پر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی پاکستان کے اندر ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے۔ عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے جو پنجے ہیں وہ بہت زیادہ گہرے ہیں اور وہاں پر تمام تر فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور سیاسی اور جمہوری قوتیں جو ہیں وہاں پر قدرے کمزور نظر آتی ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے وہاں پر مختلف لوگ جو کہ پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں ان کا۔ حقیقت کیا ہے، واقعتاً ایسا ہے یا نہیں؟ اور وہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو سی پیک کے حوالے سے پورے خطے میں پاکستان کی جو اہمیت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، وہ یقیناً صوبہ بلوچستان کی وجہ سے ہے۔ سی پیک کے نتیجے میں صوبہ بلوچستان کے عوام کو کیا فوائد، کیا ثمرات ملیں گے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ وہاں پر جمہوری قوتوں کو جو درپیش چیلنجز ہے وہ کس طرح وہ چیلنجز جو ہے وہ ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جو مسائل وہاں پر موجود ہیں، عوامی مسائل کیا ہے، وہاں پر جو مختلف مذہبی انتہا پسندانہ سوچ کی بات جو ہوتی ہے اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، وہ وجوہات کیا ہے۔ افغانستان اور ہندوستان جو پروپیگنڈا کرتا ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں پر موجود عسکریت پسند یا افغان طالبان جو ہیں ان کی لیڈران وہاں پر موجود ہے، کتنی حقیقت ہے۔ وہاں پر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہے، موجودہ حالات میں وہ کیا کر رہے ہیں، کتنی قوت رکھتے ہیں، کس حد تک وہ بلوچستان حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے تھریٹ ہے۔ ان تمام تر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ چونکہ موضوع انتہائی اہم اور حساس تھا، لہٰذا ہم نے جس شخصیت کو آج دعوت دی ہے وہ یقیناً ان تمام جو ریجنل پولیٹکس ہے نہ صرف اس پر نظر رکھتے ہیں بلکہ پاکستان اور بلوچستان کے معاملات کو انتہائی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور یقیناً جو مسائل ہے ان کے حل کے حوالے سے تجاویز بھی رکھتے ہیں اور ان کی تجاویز یقیناً پاکستان کے لیے بہت سود مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ میرے لیے انتہائی محترم، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے آج وہ تشریف لائیں اور ہم نے ان کو زحمت دی ہے۔ نواب غوث بخش بارودی صاحب، سابقہ چیف منسٹر بلوچستان۔ سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ نواب صاحب یہ فرمائیے گا، بلوچستان تواتر کے ساتھ پاکستان کی دیگر صوبے بھی ہیں، پختونخوا بھی ہے، سندھ بھی ہے اور پنجاب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پختونخوا میں ہم نے مسائل دیکھے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک فیض آتا ہے کہ وہاں پر پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، حالات جو ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے وہاں پر مختلف حوالوں سے جو ہے وہ بدامنی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے، کبھی علیحدگی پسند تنظیموں کی شکل میں، کبھی وہاں پر فرقہ وارانہ بنیادوں پر ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں، کبھی وہاں فوجی آپریشن کی بنیاد پر جو وہاں پر عملیات ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں پھر ایک امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اصل وجہ کیا ہے بلوچستان کے مسائل؟ دیکھیے حنیف صاحب، آپ کسی بھی خطے کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے جی تو آپ اس کے بارے میں کتاب پڑھتے ہیں کہ وہ ہے کیا، ایگزیکٹلی آپ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن دیکھتے ہیں۔ تو اب بلوچستان کی آپ وہ پرانی تاریخ دیکھ لیجئے، اس کی جغرافیائی حدود دیکھ لیں گے آپ، تو وہ ایک سٹریچ ہے اس علاقے کا۔ تھرو میڈیول ٹائمز، پرانے زمانے قدیم سے افغانستان اور یہ خطہ سارے کا سارا بہت ہی اہم رہا ہے دنیا کے نقشے پہ۔ سکندر اعظم بھی یہاں پہ آیا، اس کو بھی دنیا فتح کرنی تھی تو اس کو بھی یہ راستہ بھی نظر آیا کہ یہاں پہ بھی جانا ہے۔ تو مطلب یہ پاکستان بننے کے بعد شروع نہیں ہوا یہ معاملہ، یہ بہت پہلا ہے۔ میڈیول ٹائمز میں جب پاورز کی جنگ تھی، آپ کا قبیلہ، میرا قبیلہ، کسی اور کا قبیلہ، ہم آپس میں لڑتے جو کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ جناب ادھر یہ فلانے علاقے میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے تو میں وہاں پہ جا کے حملہ کر لوں، یہ سلسلے چلتے رہے۔ وہ تھے سوورنٹی تھی اس زمانے میں، پاورز کی جنگ تھی، پاور جب تلوار، تیر اور گھوڑے پہ بیٹھ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پارا جب وہ حملہ تھا، تو اس میں آپ کو آگے جانا تھا، فتوحات کرنی تھی اور آپ نے آگے جانا تھا۔ درست۔ تو یہ خطہ سب کو معلوم ہے کہ اس میں ہمیشہ جنگ و جدل رہا ہے۔ کے پی کے آپ کہتے ہیں، وہ بھی کے پی کے بھی سٹریچ ہے اسی علاقے کا۔ اگر آپ ادھر پنجاب میں اور سندھ میں آتے ہیں، یہ بھی سٹریچ ہے اسی علاقے کا۔ تو وہیں سے آپ دیکھ لیجئے، انہی دروں سے نکل کے بادشاہ بن کے آئے، بنیاد وہی ہے، بنیاد وہیں سے آتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے سٹریچز آہستہ آہستہ سوسائٹی پہ پڑھتے ہیں۔ ہند میں دلی بن گیا، درست،
यहाँ पे बड़े बड़े शहर बन गए. फिर अंग्रेज़ जब आया, अंग्रेज़ ने आहिस्ता आहिस्ता पंजे गाड़े. उससे पहले पोर्चुगीज़ आए, दुरुस्त. इन सब ने, ठीक है जी. तो अंग्रेज़ के आने के बाद ये हुआ कि अंग्रेज़ क्योंकि वहाँ से आया था तो डेमोक्रेसी भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फूल रही थी, फल रही थी. अब डेमोक्रेसी में ये है कि सियासत करनी होती है, आपने सियासत करके इलेक्शंस आहिस्ता आहिस्ता आ गए. अब उसमें आप देखिए पहले तो आपको जंगजू चाहिए था जो घोड़ा कंट्रोल भी कर सके, तलवार भी मार सके, तेज तीर भी मार सके घोड़े के उसके ऊपर बैठ के, जीन पे बैठ के. अब जो है ये बदल गए, ये फौजी बदल गए आपके. अंधा लंगड़ा लूला उससे वोट देना है, वो फौजी है. पावर्स की जंग के लिए वो अब ताकत के हुसूल के पैमाने बदल चुके हैं. ठीक है जनाब. इसमें अब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं. अंग्रेज़ की इल इंटेंशंस थी, उसने आके बलूचिस्तान को KPK में जिस तरह से भी किया. हमारा एक ही स्ट्रेच है. बिल्कुल बिल्कुल. अब अगर आप देखें बलूचिस्तान सिर्फ बलूच नहीं रहते वहाँ पे, पश्तून भी बहुत ज़्यादा रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बल्कि अगर आप हकीकत में जाएंगे तो आधे से ज़्यादा भी होंगे. बिल्कुल. इसी तरह से अफगानिस्तान में बलोच भी हैं. दुरुस्त, आप दुरुस्त कह रहे हैं. सब पश्तून नहीं हैं. तो लोग जब कहते हैं कि जी अफगान, तो मैंने कहा मतलब इस खित्ते की बदअमनी की सबसे बड़ी वजह यहाँ का जोग्राफिया है. जोग्राफिया और पावर्स की बात है जी. पावर्स के लिए जंग, ठीक है जी. अब ये भी आपको पता है पावर की जंग है. आज क्या हो रहा है जी, कल नहीं परसों 26 को पावर के लिए जाना है. पावर के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं. आप मसल्स दिखाएंगे तो मसल्स के साथ ही आप काम कर सकते हैं आगे. अंग्रेज ने आके अपना काम कर दिया, उससे नफरत का बीज डाल दिया. कबाइल में भी, कबाइल के दरमियान में भी और कबाइल के अंदर भी इंट्रा ट्राइबल फ्यूड्स भी हैं, फैमिलीज में भी हैं. अब जब अंग्रेज ये नफरत के बीज डाल रहा था और बहुत शातिराना अंदाज में वो सब कुछ कर रहा था, वो तो यहाँ का था भी नहीं, इस सरजमीन का था भी नहीं, बहुत दूर से आया था वो. तो यहाँ के अपने लोग जो यहाँ की मट्टी के जो अपने फर्जंद हैं, सरजमीन के फर्जंद जो है, जो मोहब्बत लगते हैं, जो कल्चर को समझते हैं, जो नफ्सियात को समझते हैं, उन्होंने क्यों काउंटर नहीं किया. जब एक अजनबी आके पूरा आपका जो बुनियाद है उसको हिलाने की कोशिश करता है, तो यहाँ का जो अपना फर्जंद है सरजमीन का, वो जो सब चीज़ों से वाकिफ़ है, वो काउंटर करने की अहलियत क्यों नहीं रखता. इसलिए नहीं रखता कि हर कोई चाहता था कि मुझ जैसा दूसरा ताकतवर नज़र ना आए. आज के दौर में इस सदी में आप देख लीजिए बहुत सी चीज़ें हैं अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए रेप्लिकाज आ गई है. ठीक है जी. बिल्कुल बिल्कुल. आप किसी भी ब्रांड में जाएं, कपड़ों में जाएं, घड़ियों में जाएं, जूतों में जाएं, रेप्लिकाज हैं. कॉपी आ चुकी है उसकी. कॉपी आ चुकी होती है. जो जानता है तो ठीक है, वो सिर्फ क्या होता है कि अपने आप को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए. वरना आप गरीब हैं तो कोई मसला नहीं है. अगर आप कीमती घड़ी नहीं पहन सकते तो रेप्लिका बड़ी बात उसकी कोई सस्ती सी पहन ले, आपने टाइम देखना है. उस वक्त भी यही हुआ. आप खान थे, आप नवाब थे, आप बादशाह थे. आपके खिलाफ मुझे ख्वाहिश पड़ी कि यार मैं इसको निकाल के किसी भी तरीके से, वो जो महलाती साजिशें होती हैं, फिर जो आपको यूज करता है. तो अंग्रेज ने आके यूज किया. अंग्रेज डॉक्टर बन के आया था ना, उसने इलाज किया ना शाहजहां की बेटी का. ऐसे हुआ ना. ऐसा ही तो ये बीज डाल दिया पावर. बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है और अच्छी बात है. हम तारीखी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि लोगों को बुनियाद पता चले कि वजह क्या है. सर ये चीज़ तो पूरी दुनिया में होती है ना, ये पावर की जंग पूरी दुनिया में होती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक वक्त तक वो चीज़ें होती हैं, उसके बाद मामलात संभल जाते हैं और फिर जो है वहाँ पे एक निज़ाम जो है वो राइज हो जाता है और उसके बाद ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो जाती है. यहाँ पर वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मुसलसल ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि पावर्स वाली जंग, वो पावर जो मैंने सर, वो पावर की जंग तो हर जगह होती है ना. अब पॉलिटिक्स आ गई ना जी. पॉलिटिक्स कौन स्टीयर करता है? पॉलिटिकल पार्टीज. अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज का एक वो होता है, क्या कहें, मोटो होता है उनका, मंशूर होता है, उनको प्रोग्राम होता है कि हमने ये सर्व करना है. अब उनमें बदकिस्मती हमारी ये हुई कि पाकिस्तान जब बना है उसके बाद जो पार्टीज थी, एक मुस्लिम लीग थी, वो मशहूर हो गया. पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायद आज़म की मुस्लिम लीग थी. उसके बाद फिर दूसरी कांग्रेस थी और कुछ और पार्टी में थी, जमीयत उलमा हिंद और ये सब के सब. अब पॉलिटिक्स आ गई, पाकिस्तान बन गया. अब जब पाकिस्तान बन गया तो अब पावर्स की जंग है जी, मैं कौन पावरफुल हो, तो ये होगी. सर, अंग्रेज के दरमियान और पाकिस्तान या उस वक्त जो हिंदुस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें थी, सियासी क़ुव्वतें थी, उनके दरमियान जंग जो है वो समझ में आने वाली बात है पावर के लिए, ठीक है, या जदोजहद. और वहाँ पर वायलेंस या तशद्दुद या लड़ाई का एक अंसर जो है वो मौजूद था और वो लॉजिकल था कि क्योंकि एक गाजिब क़ुव्वत थी, एक हाकिम जो था वो यहाँ का था नहीं.
پاکستان بننے کے بعد جب پولیٹیکل پارٹیز بنی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پاور کی جنگ تھی اس لیے یہ معاملہ چلتا رہا، تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کے آپس کی یا طاقت کی حصول کے لیے جو جنگ تھی ان میں بھی تشدد کا عنصر کیوں غالب رہا؟ وہ بدامنی، مطلب وہ تو ایک سیاسی جنگ ہونی چاہیے تھی نا، تو یہ سیاسی جنگ جو ہے یہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، یہاں پر کیوں وہ سیاسی جنگ کے نتائج جو ہے ہمیں تشدد کی شکل میں نظر آئیں؟ کبھی تو ایسے ہی تھا، جب شروع ہی پولیٹیکل پارٹیز بنی تو آپ کی طرف سے ہماری طرف سے ایسے لیڈرز تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی. بالکل، باچا خان تھے، سمد خان تھے، اس کے علاوہ اور ہماری طرف سے جو تھے بلوچ سیکشن جو ہے ادھر سے بھی لیڈرز تھے، انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے جد و جہد کی. لیکن اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز میں وہ پاورز نہیں تھی اور پھر آپ کا ماحول بھی ارد گرد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، چمک زیادہ آتی گئی نا جی. پہلے پرواہ نہیں تھی. ہم نے ان لیڈرز کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہ انہوں نے باہر آ کے بھی کس طرح سے لیڈ کیا لوگوں کو. نفرتیں نہیں تھی، انگریز نے نفرت کا بیج ڈال دیا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب سندھ میں آیا، بلوچستان تو بہت دیر آیا وہ وہاں پہ، وہ سندھ کے راستے سے ہی آیا، غازی خان پنجاب کے راستے سے بلوچستان میں آیا، سبی کے راستے سے ہمارے علاقے سے، ٹھیک ہے جی. تو اس نے پھر دکھا دیا کہ بھئی میں طاقتور تھا، آپ کچھ کم طاقتور تھے. آپ نے کوشش کی، آپ نے انگریز کی سائیڈ لی. انگریز نے، میں آپ کو بتا دوں، بلوچستان میں جتنے نواب ہیں ٹائٹلڈ نواب ہیں انگریز کے ٹائٹلڈ ہیں. برٹش اگر کوئی نواب ہے تو وہ معلوم ہے تاریخ میں، ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے آ کے یہاں پہ قوموں کو استعمال کیا. سندھ میں انسرجنسی تھی، پیر پگارا کے جو بڑے نواب کے ٹائٹل دے کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جی. پیر پگارا کے خلاف انہوں نے استعمال کرنا تو انہوں نے یہاں بلوچستان سے اپنے لوگ بھرتی کیے اور ان قبائل کے ان کے علاقے میں سندھ میں جا کے انہوں نے ان کو جاگیریں بھی دی، نواب کا ٹائٹل بھی دیا، پاورز بھی دی، اور اس طرح سے وہ ہو گئے. تو سوریہ بادشاہ جو ان کو پھانسی چڑھائی لوگوں نے، ٹھیک ہے نا جی. تو پاورز کی جنگ تھی، پاور کی جنگ. بہت دلچسپ طریقے سے آپ نے تاریخی حوالوں سے جو ہے یہ ہمیں بڑا واضح کیا. بہت شکریہ. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں پھر موجودہ صورتحال اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین، نواب صاحب تشریف رکھتے ہیں، بلوچستان کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. نواب صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بلوچستان کے حوالے سے اور پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے سیاسی سیکیورٹی کے حوالے سے اس پر گفتگو کریں گے. اچھا نواب صاحب، یہ فرمائی گئی جو آپ نے کہا کہ اقتدار کی جنگ تھی، پاور کی جنگ تھی، لہٰذا وہاں پر بدامنی کا سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے، یہ درست ہے. وہاں پر جو بڑے بڑے نواب ہیں، بڑے بڑے وہاں پر جو سردار ہیں، خاص کر سرداروں کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ یہ آپس کی جو اقتدار اور طاقت کی حصول کی جو جنگ تھی، ظاہر بات ہے پھر یہ ان کے درمیان بھی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تاثر یہ ہے کہ بلوچستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اور بلوچستان کی بدامنی کے سب سے بڑے ذمہ دار یہی نواب، یہی سردار، یہی بڑے بڑے بااثر لوگ، چاہے وہ انگریز کے بنائے ہوئے لوگ ہوں، چاہے وہ انگریز سے پہلے کے سردار نواب ہوں. آپ خود ایک نواب ہیں، آپ خود وہاں پر سی ایم رہ چکے ہیں، آپ خود بہت گہری نگاہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں تمام معاملات پر. یہ جو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کس حد تک درست ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ انگریزی میں کہنا ہے کہ اٹ ٹیکس ٹو ٹو کوئل، دو آدمیوں کو ہونا ضروری ہے لڑائی کے لیے. تو یہاں تو بہت سے لوگ ہیں لڑائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کوئی سردار، کوئی نواب جو جینوئن ہوگا وہ کبھی بھی اپنے عوام کو تکلیف میں رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا. بات آئے گی پاورز کی، بالکل ایسے. میں آپ کو پری پاکستان میں آپ کو نہیں بتاتا، میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا، بالکل وضاحت سے تفصیل بتا دیا آپ نے، ٹائٹلز بھی دیے، سب کچھ بھی دیا. تو اس پاکستان بننے کے بعد جو ہے اس پاکستان کی بات کرتے ہیں جس میں سیاست آ گئی. ظاہر ہے بلوچستان سے ریفرنڈم ہوا، ریفرنڈم کے صورت میں پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا. خان افقلات نے 48 میں الحاق کیا. اس کے بعد پھر تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی. اس پر بہت سی مطلب باتیں کی جاتی ہے کہ شاید وہ الحاق جو ہے وہ مرضی سے نہیں تھا، پر فورس ہوا، کہتے ہیں کہ زوراوری کے ساتھ ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا تھا؟ خان افقلات ہمارے رشتہ دار بھی ہیں جی، سیاسی حوالے سے بھی اور تاریخی حوالے سے بھی ہم ان کو جانتے ہیں. ٹھیک. ہماری ان کے ساتھ 18 جنگیں ہوئی ہیں جی. اچھا. جس میں ہم صرف ایک جنگ ہارے ہیں جی. اور ہمارا اپنا ایسا، میں بلوچستان سے تعلق ہے میرا. مائی فادر واز دا فرسٹ اسپیکر جب 70 کے الیکشن ہوئے تو پہلے پشتون چیف منسٹر بلوچستان کے. یہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہاں پہ جو رہتا ہے ان کا خیال ہے یہاں سب بلوچ ہے، لیکن نہیں، پشتون بھی رہتے ہیں. ہم سنز آف سوائل ہیں، اپنی زمین کے مالک ہیں. اور پشتو بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں ہم. میں سب زبانیں بولتا ہوں کیونکہ میں ریجنل نواب تھا. آئی مین مائی فیملی، ناٹ می. 200 سال پہلے، انگریز سے پہلے ہم سارے ریجن کے نواب تھے. تو جتنے اقوام تھے وہ ہمارے ساتھ
پیار اور محبت ٹھیک، کا اور رشتہ ساری تھا، زبانیں اپنی سب زبانیں تھیں۔ زبانیں بھی ہم نے اڈاپٹ کر لی، اور 2013 میں جب میں منسٹر بنا کیئر ٹیکر چیف منسٹر، ٹھیک، تو سب کے سب مجھ پہ راضی تھے کہ یہاں ٹھیک ہے، یہ بڑی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو کہ میں سب کو جانتا ہوں وہاں پہ، تو خانہ فقلات کا تعلق تھا قائد اعظم کے ساتھ۔ پھر بہرحال وہ سیاست اس قسم کی تھی کہ وہ 48 میں جس طرح سے انیکس ہوا تو تھوڑا کچھ لوگ، ایک پارٹی بن چکی تھی وہاں پہ، وہ پارٹی قوم پرست پارٹی تھی، اور ان کا کہ نہیں جی ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن کے رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہرحال وہ جس طرح سے بھی ہو، اس کے بعد پھر ایک وہ ایشو اٹھ گیا، وہ کلات کا انیکس ہونا وہ ایشو بن گیا، بلوچستان کا ایشو۔ اس کے بعد اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کا فیلیور اس لیے ہے، اگر وہ پاورفل ہوتی، وہ پولیٹیکل اپنا رول ادا کرتی تو ٹھیک تھا۔ وہاں یہ جو سیاسی جد و جہد ہے اس کو یہ دیتے کہ ہم پہاڑوں پہ جائیں گے، ہماری سیاست کی جو جد و جہد ہے وہ پہاڑوں سے چلتی ہے، اور یہ 5ویں انسرجنسی ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اس دفعہ صرف اس وجہ سے گڑبڑ بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ برابر میں افغانستان میں آپ کے اس علاقے میں جو ماحول خراب ہو گیا اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں؟ 9/11 کے بعد جو گڑبڑ ہوئی ہے وہاں پہ، تو فرنچائزز کھل گئے، لوگ آ گئے کہ بھائی افغانستان میں آ گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے لوگ ہیں اور وہ جو بھٹو کے دور میں جو آپریشن شروع ہوا تھا، اس میں یہ دونوں جو چیزیں میں فرق ہے ان میں؟ ہاں بالکل۔ آج جب پہاڑ پہ چڑھے ہوئے نواب اکبر بگٹی کے جو ہے نا وہ ابھی ہیں کیا کہتے ہیں، نواسے بھی ہیں، پوتے۔ 77 کی جنگ، بھٹو صاحب کی جو زمانے میں جنگ تھی، وہ اس میں تو اکبر خان ٹول تھے، انہوں نے ہی، کیونکہ ان کو گورنر نہیں ان کی بنایا مرضی گیا سے ہو رہا تھا، ان کی، وہ گورنر تھے اور وہ ہوا۔ اچھا، وہ جو تھے پہاڑوں پر چڑھنے والے، وہ پس پردہ کون سے لوگ ان کے پشت پہ تھے، یا وہ جینون وہاں کی تحریکیں میں آپ تھیں؟ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کیونکہ ٹیرین ہمارا ماؤنٹینیس زیادہ ہے، تو ہمارے برابر میں جب علاقہ ہے یہ سارا مری ٹرینز، اور اس طرف جالاوان کی طرف بھی جہاں مینگلز بھی ہیں دوسرے بھی، وہاں پہ یہ دو علاقے پیوٹس تھے، سینٹرز تھے، باقی شہروں میں کچھ نہیں تھا۔ آج زیادہ ہے کیونکہ اس زمانے میں کبھی کبھی کوئی چوری پہ ایک دھماکہ ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہوا۔ اب تو کیونکہ اب تو کیا کہتے ہیں، تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے، بالکل بدلا ہوا ہے۔ آپ کے بندے اب تو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ ان فریڈم فائٹرز، ان کو فریڈم فائٹرز جو کہتے ہیں، ان کے اندر تو سندھ سے بھاگے ہوئے، پنجاب سے آگے، نجم سیٹھی 73 میں، اس کا نام چاکر تھا جی، بالکل بالکل، یہ فریڈم فائٹ کرنے کے لیے گیا تھا، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے۔ تو مطلب یہ ان کی پشت پہ اس وقت کون تھے، کون سپورٹ کر رہا تھا ان کو کہ بھئی یہ جو آپ بھٹو کے دور میں جب یہ پہاڑ پہ چڑھے تو وہی آزادی والی بات ہے، وہی حقوق والی بات تھی؟ رشیا پیچھے تھی، USSR جس کو کہتے تھے، وہ وہاں سے اسلحہ بھی آتا تھا، سب کچھ ملتا تھا۔ رشیا گوادر پہ آنا چاہتا تھا، گرم پانیوں پہ، اور انہوں نے کنائیونس کر لی تھی ان کے ساتھ۔ تو پہلی گورنمنٹ جو بنی بلوچستان میں 2 مئی 1972 کو کولیشن گورنمنٹ بنی، نیشنل عوامی پارٹی، جی بالکل، 8 اس کے MP تھے، 3 تھے جمعیت کے، کولیشن اس کی JUI، آج تو ایف کہتے ہیں اس کو، پہلے JUI تھی جی۔ پھر بعد میں غلام غوث ہزاروی صاحب نکل گئے تو انہوں نے ہزاروی گروپ، اور مفتی محمود گروپ کہتے تھے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ جمعیت کا ایک بندہ بک گیا اس زمانے میں، تو 21 کا ہاؤس تھا، نواب اکبر خان کو گورنر نہیں بنایا گیا، میر غوث زنجو کو گورنر بنایا۔ ان کی آپس میں، کیونکہ نواب صاحب پارٹی میں تو نہیں تھے لیکن قوم پرستوں والی باتیں کرتے تھے، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ ان کو غصہ تھا، پھر وہ ایک MPA بنانا چاہتے تھے اپنی پارٹی کا، پارٹی تو نہیں تھی، اپنا ایک MPA، بالکل MP۔ تو ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی MPA تھے ان کے چھوٹے بھائی بھی، اور ان کے داماد بھی MPA تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 21 کے ہاؤس میں اگر 3 MPA نواب بگٹی کے ہو گئے، پھر وہ تو 21 کے ہاؤس کو نچائے گا۔ تو یہ پولیٹیکل کرپ تھی جس کی وجہ سے ناراض ہو گئے، پارٹی نے ان کو انڈورس نہیں کیا۔ یہ پھر لندن چلے گئے، لندن سے آنے کے بعد لاہور میں رہے کچھ عرصہ، پھر سرکاری ٹی وی پہ ان کے جلسے کا کوریج بھی بہت زیادہ ہوا۔ اس کے بعد ہی واز میڈ دی گورنر، اور اس کے بعد وہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ نواب صاحب نے وہ 73 کی انسرجنسی، نواب صاحب نہ ہوتے تو شاید اس طرح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ سیاسی پینڈومونیم اتنا بڑھ گیا ہے کہ نواب صاحب کا پوتا جو ہے وہ بھی آج لڑ رہا ہے، جبکہ بلوچ سوسائٹی میں لوگ بہت تنگ تھے، بہت سے لوگ مرے تھے۔ یہ معاملات کو مطلب ہینڈل کیوں نہیں کر پا رہے ہمارے جو یہاں کے اسٹیبلشمنٹ ہے خاص کر، کیونکہ جو ان کے خلاف آپریشن جو ہوتے ہیں، فوجی آپریشن ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹیکل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو پہاڑوں پر چڑھنے والے لوگ ہیں، یہ طریقہ درست ہے، یہی طریقہ ہے؟ دیکھیں نہیں، سیدھی بات ہے، آپ کی جد و جہد اگر وہ ہے سیاسی ہے تو آپ سیاست کریں، اچھے طریقے سے اپنی سیاسی پارٹی کو اوپر لائیں، زیادہ سیٹیں
جیتے اس کے بعد وہ جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب الیکشن کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی مختلف پارٹیاں جیت جاتی ہیں جن کو نہ عوام میں پذیرائی ہوتی ہے نہ عوام جانتے ہیں، وہ لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم جو جینول لوگ ہیں جنہیں ووٹ ملتا ہے ان کا ووٹ چوری ہو جاتا ہے، تو پھر یہ لاجک وہ دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک جینیئر بندہ بیٹھا ہوں، میرا والد 88 میں دوبارہ اسمبلی میں آیا، جی ٹھیک ہے جی، وہ چیف منسٹر بن سکتے تھے، بے نظیر نے لیٹر لکھا کہ بارودی صاحب گیو وے ٹو جمالی ہی ول مینیج اٹ، ظفر اللہ جمالی، ان کو بابا نے ان کو ووٹ دیے، 45 کا ہاؤس تھا، وہ اسپیکر بن گئے، نیچے ان کو اسمبلی میں 22 ووٹ پڑے جی، ٹائی ہو گئی، برابر ہو گیا نا جی۔ اب اسپیکر عموماً جو ہے نا اسمبلی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اس کا، وہ کنڈکٹ کرتا ہے، بالکل وہ ووٹنگ شوٹنگ میں ایسا نہیں لیتا، پارٹی کا نہیں ہوتا، صحیح، لیکن اس وقت کیونکہ ٹائی ہو گئی تھی اسمبلی ٹوٹ جاتی، تو نواب صاحب نے میرے والد نے جا کے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے یا غلط ہوگی، کیونکہ 11 سال مارشاء اللہ تھی اور بابا مارشاء اللہ کے اگینسٹ تھے جنرل ضیاء کے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، دیکھا تو کاسٹنگ ووٹ تھا، انہوں نے کاسٹنگ ووٹ دیا، انہوں نے کاسٹنگ ووٹ دیا جمالی کو، جمالی صاحب خواجہ جنرل نصیب پر ایک کمزور آدمی تھے، 10-12 دن کے اندر انہوں نے اسمبلی توڑ دی، اسمبلی ٹوٹی، بہرحال بحال ہو گئی، ایک لمبی کہانی ہے۔ نواب صاحب، نواب اکبر خان چیف منسٹر بن گئے، درست، 18 ممبر تھے اس کے جے یو آئی کے، نواب صاحب کے پاس ٹوٹل 4 بندے تھے بلوچستان نیشنل الائنس کے نام سے، 4 والا چیف منسٹر کیسے بن گیا جی؟ ٹھیک، بالکل درست۔ پھر 90 میں اسمبلی ٹوٹ تو گئی۔ یہی سوال ہے سر، اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی تو پھر یہ جو پہاڑوں پر چڑھنے والے لوگ ہیں وہ تو یہی کہیں گے نا کہ بھئی جب آپ ووٹ جب ہم دیکھتے ہیں، جب جمہوری طریقہ کار آپ مانتے نہیں تو پھر ہم تو بندوق اٹھائیں گے۔ تو کیا یہ جو جس طریقے سے ان کو پھر معاملات کو آگے لے کے جایا جاتا ہے، ان کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کا نقصان آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے؟ یقیناً ہو رہا ہے، تو یہ ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل پینڈمونیم ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو اور آپ کی جو ہے نا سیاسی نالائکی ہے۔ اس میں زیادہ تر انوالومنٹ یا فیصلہ کن جو لوگ ہیں، فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں زیادہ اختیار ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے، آرمی ہے؟ کیونکہ آپ تاثر تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک نیکسس ہے، سب کے تعلقات سب کے ساتھ ہیں، سب کے تعلقات سب کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو کیا کہیں اس کو، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہوتی ہے سب کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں 76 میں جب میرے والد چیف منسٹر بنے تو نصر من اللہ چیف سیکریٹری تھے ان کے، جسٹس ہیں ان کے بیٹے، اطہر من اللہ کے والد، ٹھیک ہے جی، وہ ملنے کے لیے آئے، چیف منسٹر نے اوتھ لیا، شام کو کھانا کھانا تھا ساتھ، جو اب آئے تو انہوں نے خود سے کہا کہ سر آپ کو یاد ہوگا جب میں کمشنر کوئٹہ ڈویژن تھا تو بابا ہنس گئے کہ ہاں نصر مجھے یاد ہے، میں نے تم کو ایک جائز کام کہا تھا، تم نے وہ جائز کام نہیں کیا، نواب اکبر بگٹی کے کہنے پہ تم نے وہ ناجائز کام، مطلب جائز کام نہیں تھا، اس کو غلط طریقے سے کر دیا، کیونکہ سر میرا کوئی قصور نہیں، مجھے اوپر سے حکم تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کا سارا قصور ہماری ایڈمنسٹریشن کا، پولیٹیکل ہے، ایڈمنسٹریٹو ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو ابھی تک سمجھ بھی نہیں آیا کہ کون کیا ہے، یہ دوائی ہے یہ کس کام کی ہے جی، اس کے پروز اینڈ کونس پتہ ہی نہیں ہے بالکل۔ تو اس وجہ سے یہ غلط طریقے، میں اب جب چیف منسٹر تھا نہ آرمی آپریشن تھا نہ ایف سی یوز ہوئی، 2013 کے حالات آپ خود جا کے تو یہ بتائیں اب جو سچویشن ہے، جو پہاڑوں پر جو لوگ ہیں یا جو ناراض جنہیں بلوچ کہا جاتا ہے یا جنہیں عسکریت پسند کہا جاتا ہے، لدغی پسند کہا جاتا ہے، کوئی غدار کہتے ہیں، جو بھی آپ نام دے دیں، جس کی جو مرضی ہو ان کو کہہ دیں، ان کی صورتحال اب بلوچستان میں کیا آیا؟ عوامی سطح پر ان کو کوئی پذیرائی ہے؟ کوئی ان کے ساتھ لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ آپ بہتر طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اگر ایسے ہوتا جی، اگر ایسے ہوتا تو اب تک تو ان کا مقصد حل ہو جانا چاہیے تھا، اگر سب لوگ ان کے ساتھ ہوتے اب تک تو مسئلہ ان کا حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ نواب صاحب کے خلاف جب یہ بات چیت چلی، ان کا جو جھگڑا ہوا اور کے ساتھ ڈیرہ بگٹی کا، تو نواب صاحب کو کہا گیا کہ آپ ایک بلوچ پارٹی بنائیں، تو نواب صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ میرا ڈیرہ بگٹی کا مسئلہ ہے، یہ میرا لوکل مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے ساتھی ہیں جو قوم پرست ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر نواب صاحب پہ ایک فائر ہوا تو ہم 10 فائر کریں گے۔ اس کے بعد نواب صاحب جب پہاڑ پہ چلے گئے تو ان ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، تو مقصد پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ پاورز کی جنگ ہے، میں چاہتا ہوں میں پاورفل ہو جاؤں، آپ چاہتے ہیں میں پاورفل ہو جاؤں، یہ پاور کی جنگ ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟
پیکیج آتا ہے جی، آخر میں راضی نامہ لیکن ہوتا سر ہے. یہ پاور کی جنگ سرداروں کے درمیان تو اب نہیں رہی نا، نہ نوابوں کے درمیان اب رہی. یہ پاور کی جنگ تو میرے خیال میں جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ پاور کی جنگ اب بلوچستان پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی پالیسی چلے گی یہ ہے یا جمہوری قوتوں کی پالیسی چلے گی، یہ تاثر دیا جا رہا ہے. یہ درست ہے غلط ہے؟ سردار تو ہر جگہ پہ ہر شکل میں موجود ہے. سردار کو آپ انگریزی میں چیف کہیں گے، آپ کے کس ادارے میں چیف کا نام نہیں ہے. درست، صحیح. تو یہ سردار جو ہے نا، ان بڑی معنی خیز غلط نام کیا صاحب جی. بات کر رہے ہیں ویسے آپ. تو میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب سرداروں کو میں اپڈیٹس آ گئی ہیں. یہ سردار اب شکل بدل چکی ہے. اب شکل بدل چکی ہے. مسئلہ یہ ہم کو استعمال کر رہے ہیں، میرے خلاف آپ کو، آپ کے خلاف اس کو. اگر یہ سدھر جائے نا جنہوں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے. یہ جو پہاڑوں پر ہے اور یہ جو ناراض بلوچ ہیں یا جو غدار، جو کچھ لوگ ان کو غدار کہتے ہیں، کچھ علیحدگی پسند کہتے ہیں، جو آپ نام کہہ دیں، ان کو سپورٹ اب جو ہے واقعتاً ہندوستان کی، افغانستان میں جو ایجنسی ہیں ان کی، امریکہ کی، روس کی، جو بھی آپ پاکستان کے خلاف قوتیں ہیں ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے اب جو لوگ ہیں. کہیں پہ جھگڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے خود سوسائٹی میں تو آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ مخالف ہوتے ہیں. آپ کے مخالف اگر زیادہ ہوگے وہ سب کے سب آپ کے مخالف کے ساتھ جائیں گے، وہ آپ کو مارنا شروع کریں گے. صحیح، بالکل. پاکستان سے خوش کون ہے؟ افغانستان ہمارا اسٹریچ تھا، ہم اس کا اسٹریچ تھے. ٹھیک ہے جی، وہ بھی ہمارا مخالف بن گیا ہے. قوم پرست پارٹیاں بھی حکومت میں رہی، پشتون قوم پرست پارٹی بھی رہی وہاں پہ. بالکل. اس کے باوجود بھی افغانستان ہم سے کتنا ہوسٹائل ہے، جبکہ ہم اسٹریچ ہیں اس کا کسی زمانے میں. تو کیا یہ ہم صرف یہی بلیم کر سکتے ہیں کہ یار دشمن قوتوں کی یہ ساری کارستانی ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم صحیح طریقے سے ان معاملات کو سلجھا نہیں پا رہے، ہمیں وہ اہلیت نہیں ہے؟ بات یہی ہے، آپ کوئی ایشو اٹھائیں مت نا. آپ کسی کا حق ہے نا، میرٹ کی بات ہے، میرٹ نہیں ہے سوسائٹی میں. کسی کا حق ہے، اس کا بغیر مانگے دے دینا. آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں پہ اینکر ہیں، تو یہاں پہ جو بھی لائٹ والا ہے، کیمرے والا ہے، اس کو آپ کو پتا ہے کس کا یہ کام ہوتا ہے، تو آپ اس کو زبردستی نہیں کریں نا، اس پہ اس کو آرام سے اس کی جو چیز چاہیے ہوئی مطلب معاملات کو بگاڑنے میں ہمارا اپنا ہاتھ زیادہ ہے. ہمارا ہی ہاتھ ہے. اچھا. ہمارا ہی ہاتھ. اور پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خامخواہ ایک دفعہ بیڈ ول جنریٹ ہو گئی تو مخالفتیں تو بڑھ جاتی ہیں. اب بھی یہی سلسلہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی سنجیدگی ہے، کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک فریکشن ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا. کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا رزلٹ اچھا نظر نہیں آ رہا. ہر چیز کو ایک بات آپ کو بتاؤں میں، یہ ہمارا سوشل سیٹ اپ بھی اس قسم کا ہے. اب گھر میں ایک بچہ جو خراب ہو جاتا ہے، ماں باپ بہن بھائی ماموں چاچا سب کے سب اس کو خوش کرنے کے چکروں لگ جاتے ہیں. وہ بگڑا ہوا اس کو کہتے ہیں. بگڑے ہوئے کو جب خوش کرتے ہیں تو جو آپ کا اچھا بچہ ہوتا ہے وہ بیچارہ دیکھتا ہے کہ یار سب اس کے پیچھے ہیں. آج بھی بگڑے ہوئے لوگوں کے پیچھے سب کے سب پڑے ہوئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اس کو چھوڑ دو، اس کو اگنور کر دیں اور اپنے کام میں جڑ جائے کہ دوسرے کا بھی حق ہے اس کا کام کرتے ہیں. تو یہ میرٹ کے بعد جس کی جو چیز ہے اس کو دے دیں، اور دینے کے بعد مجھ پہ اگر آپ نے میرا حق بنتا ہے، آپ نے مجھے دیا، مجھ پہ جتائے مت کہ بس تم کو یہ چیز دے دی ہم نے، اب یہ فلاں جتائے مت. یہاں سے جتانے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یقیناً انسان کی نیچر تو یہی ہے کہ جب آپ اس کو کچھ کہیں گے تو وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے مینٹلی. بلوچستان کے حوالے سے جو جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، خاص کر یہ جو علیحدگی پسند لوگ جو ہیں یا جو غدار ہیں، یا میں بار بار یہ کہتا ہوں جو بھی آپ نام دے دیں ان کو، یہ فیصلے جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا وہاں پر جو عسکری قیادت ہے، چونکہ اب ایک نام لیا جاتا ہے بار بار کہ کمانڈر سدرن کمانڈ اور اس طرح کے جو عہدے بنائے گئے ہیں، ان کی جانب سے ایک مشاورت ہوتی ہے، یا یہ خالصتاً کوئی ایک ادارہ فیصلہ کرتا ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات میں یقیناً سیکیورٹی ادارے ہی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اور وہ جو دیگر جو ہاسٹائل ایجنسیز کی جو انوالومنٹ ہے اس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ پولیٹیکل پاور کے پاس ہے بلوچستان میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عسکری یا جو سیکیورٹی ادارے ان کے پاس ہے؟ آپ دیکھ لیجیے، آپ کے ملک کی جو کمپوزیشن رہی بننے کے بعد مارشل لاز لگے تو یہ ادارے پاورفل تو ہو گئے. آپ کے پاس ایک گیجٹ ہے، سے موبائل ہے بہت قیمتی، یا کوئی اور گیجٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے آپ کا، آپ کی ٹیبلٹ ہے، وہ اس کا کرنٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے پاور میں لگانا ہے، سورس میں وہاں سے چارج کرنا ہے. یس، ان کا رول اب ہے، ان کا رول اس حد تک ہو گیا ہے کہ لوگ ابھی روڈ کے اوپر بھی ان کو تو وہ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. یہی خرابی ہے. اچھا، پہلے ایک تھا وہ صحیح تھا،
لیکن اب آپ کو بتاؤ جو غلط کر رہا ہے یہ رول زیادہ ہوگی آپ کے خیال میں؟ ان سے فائدہ لے کے باہر جا کے نکلتے ہیں جی. رول زیادہ ہے یا کم ہے؟ سو سیاستدان یا ایڈمنسٹریٹرز وہ کمزور ہو گئے ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر, کیونکہ ملٹری مائٹ کے بغیر تو آپ نہیں چل سکتے. اگر آپ کے ساتھ طاقتور آدمی نہیں ہے, ایک گن مین نہیں ہے, ملک کے لیے چوکیدار نہیں, وہ تو ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے خود ہی جگہ دے دی ہے, ہم نے ان کو خود ہی جگہ دے دی ہے, تو آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ٹھیک ہے, مطلب جمہوری قوتیں کمزور ہیں. ہاں, ان کو اتنا پاورفل مت کریں کہ وہ آپ کے گھر کے معاملات میں بھی آپ کے ساتھ وہ کر لیں. تو باقی تو ان کا ایک رول بنتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ انٹرنیشنل بارڈر ہے جو کہ سیزلنگ بارڈر ہے, ہمیشہ سے گرم ہے, سیزلنگ بارڈر ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. رول ضروری ہے ایک حد تک, ایک حد تک تو ہے اس میں. ان کو پھر یہ کہ پولیٹیکل انپٹ ان کے پاس نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن میں بھی جو لوگ آتے ہیں نا, وہ ان کو بتاتے جس طریقے سے, وہ ان کے پاس بہت غلط جاتی. میرے ذاتی تجربہ ہے جی, کسی بھی ایک معاملے کو اٹھا دیا ان لوگوں نے, میں نے کہا کہ بھی آپ ایسے مت کریں, یہ آپ دو برادر قوموں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. میں جب ملا ان سے تو ہمارے صوبے کے چیف سیکرٹری نے کور کمانڈر کو کہا کہ جناب یہ تو بادشاہ لوگ ہیں, پشتون بلوچ تو ابھی بیوی کا نام نہیں رکھتے, اور یہ کیسے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ایسی عورت کا نام, تاریخی عورت کا نام ایک ایسے تاریخی کردار کے ساتھ لگا دیا جو اس کی بیوی نہیں تھی, وہ ہندو راجا کی بیوی تھی. اچھا, تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے پھر مجھے کہا گیا کہ نواز صاحب ہم نے تو یہ سنا تھا. میں نے کہا غلط سنا ہے آپ نے, اگر ہے کہیں پہ تو مجھے بتا دے. میں اس چیف سیکرٹری سے ملا, میں نے کہا بھائی کون سی تاریخ پڑھی آپ نے, ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں, ہمارے پشتونخوا کی اور نیشنل پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو تھی, مالک صاحب جب سی ایم تھے, مالک صاحب سی ایم تھے, اس کے بعد اپنے زہری صاحب سی ایم بن گئے. تو یہ کہہ رہا ہوں ایڈمنسٹریشن وہ جو ہے نا جو سپر اینویشن پہ آتی ہے, میں آپ کو بتا, جو 60 سال کے بعد ریٹائر ہوتی ہے اور ریٹائر نہیں ہوتی ہے, پھر ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے, پھر ایکسٹینشن ملتی ہے, پھر اور فرق ہو گیا. نواز صاحب انتہائی دلچسپ گفتگو ہے. میں تو بہت سے سیاسی معاملات پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, لیکن جو بات جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں تفصیلات, تو یقیناً بہت مزہ بھی آ رہا ہے. بریک کا وقت ہے, بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. نواب صاحب پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں اور انتہائی دلچسپ گفتگو بلوچستان کی جو بلوچستان کے تاریخی معاملات تھے اس پر بھی گفتگو ہوئی, اصل محرکات کیا ہے وہاں پر بدامنی کے اس پر بھی گفتگو ہوئی, اور اسباب آپ تفصیلی آپ نے سنی. اب کوشش کریں گے کہ حل کیا ہو سکتا ہے ان تمام معاملات کا, اور کیا تجاویز ہیں نواب صاحب کے پاس تاکہ حل کی طرف بھی ہم جو ہے وہ بڑھ سکے. نواب صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تمام ادوار دیکھے ہیں, آج کل جام کمال صاحب جو ہیں ان کی حکومت ہے, اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں, قوم پرستوں کی حکومت بھی رہی ہے, اور فیڈرل پرستوں کی حکومت بھی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ پرستوں کی حکومت بھی رہی ہے. ہر حوالے سے جو ہے وہ آپ نے وہاں حکومتیں دیکھی. کون سی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً بلوچستان کے عوام کے مفاد کے لیے جنہوں نے کام کیا یا کوشش کی؟ مطلب میں جب دیکھتا ہوں, مجھ سے پوچھا گیا جی لاہور میں, بڑے اونچے اینکر تھے, میں نے کہا جی اگر ہم اچھا کام کرتے تو بلوچستان کا یہ حال ہوتا. ہمارا کلیکٹیو فیلیور ہے. اچھا, میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں. مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا میں صرف اور صرف اپنے باپ کی حکومت سے مطمئن تھا, وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہی, پھر ماشاء اللہ لگ گیا. تو باقی میں کسی کے لیے میں اچھا بگاڑ زیادہ ہوا ہے, اور بگاڑ زیادہ اپنی ذات کے لیے لوگوں نے کیا, ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. آپ کے میں ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں, آپ کے وساطت سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جائیے, 70 کے بعد 72 میں پہلی بار اسمبلی بیٹھی ہے. پبلک آفس میں آنے کے بعد ہم نے مطلب میرے والد نے کتنا بڑھایا اپنی جائیداد کو اور کتنا کم کیا, آپ جا کے دیکھ لیجئے. اگر بہت زیادہ کم ہوا ڈراسٹیکلی تو پھر تو ہماری آنکھیں اونچی ہیں. تو ہم نے اس ملک کو لوٹا نہیں, ہم نے بلوچستان کو استعمال نہیں کیا, ہم نے بلوچستان کے لیے, ٹھیک ہے, دیگر لوگوں نے لوٹا, مطلب انہوں نے اچھا کام نہیں کیا. اچھا نہیں کیا, کرنا تو ٹھیک ہے, اچھا نہیں کیا. تو نواب صاحب اپنی سمجھتے کہ آپ کی پھر ذمہ داری بنتی تھی بینگ نواب, بینگ وہاں کے فرزند مٹی کے, اور آپ چونکہ اون کرتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے, آپ ایک جدوجہد کرتے, آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے, آپ ایک موبلائزیشن کرتے تاکہ ان کو ٹف ٹائم دیتے. میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں, اس کی تو کوئی وجہ ہوگی نا جی. میں ریونیو منسٹر بھی بنا ہوں اور میں چیف منسٹر بھی رہا ہوں, کیئر ٹیکر. یہی میرا سوال ہے کہ کیوں پھر آپ نے ایسا نہیں کیا؟ میرے باپ کی پارٹی پیپلز پارٹی تھی, انہوں نے مجھے سر خود بنا لیتے کوئی پارٹی, الگ سے ایک جماعت بنا لیتے آپ؟ اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے بھائی, میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ میں وہ. باقی اگر یہاں یہ کہ آپ میں کرنٹ ہے تو لوگ آپ کے پیچھے آتے ہیں.
بجلی جلتی ہے تو وہاں پتنگے بھی بہت سارے آتے ہیں. میں کسی پوسٹ پہ آیا ہوں, میرے ارد گرد جنریشن ہوئی ہے, لیکن میں نے اپنی پوسٹ کے لیے نہیں کیا, میں نے ملک کے لیے کیا. میں نے 2013 میں الیکشنز کہیں ہونے کے سوالات ہی نہیں تھے, لوگ پریشان تھے بغیر کابینہ کے. میں نے کیبنٹ نہیں لیا. بالکل, آپ اکیلے جو سی ایم تھے اور آپ کی کوئی کابینہ نہیں تھی. اپریہنشن تھی, کہا کہ جی 3. اچھا, آپ نے کیوں نہیں لیا کابینہ, کیوں نہیں بنایا آپ نے, کیا وجہ تھی؟ اس سے پہلے 65 کا ہاؤس تھا, 64 کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے وزیر مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹس تھے. تو میں نے کہا بہت بوجھ تھا بلوچستان کے اوپر, تھوڑی دیر کے لیے انٹرم پیریڈ میں اس کو تھوڑا سا آرام ملے گا. تو کوئی پریشر ہوا آپ پہ کہ بھئی نہیں آپ نے لوگوں نے؟ پریشر ہوا تو میں یہاں باہر بیٹھا ہوں نا. اگر پریشر نہیں ہوتا تو میں بھی کہیں بیٹھا ہوتا. میں نے جب الیکشنز جس پہ آپ گھبرائے ہوئے تھے, میں نے وہ الیکشنز کروا دیے جیسے بھی تھے. آپ کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ کابینہ بنائیں؟ ہاں جی, آپ لوگوں فلاں 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 کو اپنے کابینہ ملے. میرے پاس میرے یقین میں نے نہیں لیا جی. میں نے یہ آپ کو کون پریشرائز کر رہا تھا؟ اب اس کو کیا کرنا, آپ چھوڑ دو اس کو, جس کی وجہ سے میں پیچھے بیٹھا ہوں. جس نے مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی, جس نے میرے خلاف سازش کی, وہ آج وہ خود بھی راندہ درگاہ ہے, وہ اس کو بھی کچھ نہیں ملا. اچھا, نہ چھیڑ ملنگانو کہتے ہیں, تو ان کا بھی معاملات خراب ہو گئے کیونکہ وہ جو سلسلہ تھا ان کا. میں آج بیٹھا ہوں, میری آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ان کا نام لیں گے تاکہ وہ لوگوں کو ایکسپوز ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی تاریخی طور پر کس نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ میں نے اس کا نام لیا ہے ہمیشہ جی. وہ مطلب وہ کورٹ مارشل ہو گیا ان کا, وہ لیفٹیننٹ جنرل کی رینک تک چلے گئے, لیکن اب وہ اپنے آپ کو لیفٹیننٹ بھی نہیں لکھ سکتے. میں تو سابق وزیر اعظم بلوچستان ہوں نا. نواب غوث بخش کوئی مانے یا نہیں مانے, کمزور ہی صحیح, نام کا تو نواب ہوں, تاریخ مجھے انڈورس کرتی ہے, لیکن وہ چلے گئے اس طرف. ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا جی یہ غم ہے, اس کو ایسے ٹھیک کرتے ہیں. میرا مقصد تھا کہ میں نے بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے. الحمدللہ وہ 3 مہینے بھی پورے نہیں تھے حنیف صاحب. تو وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان لوگوں کو انڈکٹ کر کے؟ ایک بچے کو چیف منسٹر بنانا چاہتے تھے. میں نے کہا یار چھوڑو, یہ بیکار بچہ ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے جی. اچھا, تو اس کے لیے 2-3 بار مجھے کہا, میں نے نہیں کہا, لیکن اس کے بعد مجھ پہ اور کوئی پریشر نہیں تھا. ٹھیک. یہ پریشر ہو گیا کہ مجھے اٹھا کے بولا میں اس کو دور ہی رہنے دو. ہاں, یہ ماننے والا نہیں ہے. بالکل جی, مطلب میں نے ملک کے لیے سوچا, صحیح. میں نے ملک کے لیے, میں نے صوبے کے لیے سوچا, میں نے ہر ایک کے لیے کیا. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ پشتون, یہ بلوچ, یہ سندھی آیا ہے. ٹھیک, نہیں. اچھا نواب صاحب یہ بتائیے کہ اب کرنا کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ بھی وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ حقوق نہیں ملتے, جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر اسلحہ اٹھا لیتے ہیں اور بہت سے معاملات ہیں. اب آپ مطمئن بھی نہیں ہیں کہ لوگ صحیح طریقے سے ان معاملات کو سلجھا بھی نہیں رہے ہیں بلکہ الجھا رہے ہیں. تو ایسا کوئی طریقہ کار یا ایسا کوئی فارمولہ یا کوئی تجویز آپ کے نظر میں ہے کہ اگر ایسا ہو سکے تو نتائج اچھے آئیں گے؟ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے کہ وہ نیک نامی کی طرف جائیں, اپنا نام نیک بنائیں. نیک نامی ہوگی تو پھر اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو لوگ صرف نظر کرتے ہیں. سیاسی پارٹی کوئی بھی نیک نام نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں جی. یہی وجہ ہے کہ میں کسی پارٹی پر خود سے پارلے بھی نہیں کرتا کہ جاؤں, مجھے تو پسند نہیں کرتے. تو پھر بڑی نا امیدی کی بات ہے, پھر کیا کیا جائے, کیا ہوگا؟ نہیں, نا امیدی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہے جی, اللہ ہے, یقیناً اس کا کورس یقیناً آئے گا نیچے. لیکن یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے جو کہ فیلیور ہے ان کا ٹائم اینڈ اگین. میں نے میاں نواز شریف سے بھی کہا, میری زرداری صاحب سے بھی بات ہوئی, اور باقی سر وہ پیپلز پارٹی نے تو ایک کوشش کی تھی وہ حقوق بلوچستان, تو اس کا بھی کچھ نہیں بنا. وہ تو دیکھیں نا, جب آپ کی لیول ہوتی ہے نا, میں نے کہا کہ دیکھیں نا, حقوق کا کوئی آغاز بھی نہیں ہوتا, کسی انجام بھی نہیں ہوتا. حقوق آپ کے چل رہے ہوتے ہیں, آپ دیتے جائیں, حقوق جو آ رہا ہے اپنا حق لے کے جائے گا, خوش ہوگا. میں نے نام لیا نیک نامی کا. وہ اچھا قدم تھا آپ کے خیال میں, اس کو کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں جی, وہ بھی اس کے سیاسی نعرہ تھا, نعرہ بھی تھا, اور یہ تھا کہ دینا ہے. پھر جو ایم پی ایز اور منسٹرز ہوتے ہیں وہ تو دوسرے کو دیتے نہیں ہیں جی. ان سرکار کے پیسے پہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہے جی, حالانکہ یہ تو سرکار کا پیسہ ہوتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی پنجابی اسٹیبلشمنٹ یہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار ہے پسماندگی کے, یا بلوچستان کے اپنے سردار نواب جو خاندان یا جو بڑے بڑے وزراء ہیں وہ؟ دیکھیں 60% ہے پنجاب کے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ, 60% مطلب ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس سے مراد آپ کی جو ہے ملٹری ہے, نٹ ملٹری ایڈمنسٹریشن. اچھا ٹھیک ہے, اب دیکھ لیجیے بیوروکریسی بھی جو ہے, بیوروکریسی بھی ہے ہر جگہ پہ. وہ یہ جو 60% ہے وہ جب وہاں پہ آتے ہیں تو ان کا آپ یقین کیجئے ان سرداروں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. اچھا, یہ نیکسس ہے دونوں کا پیچھے بیک گراؤنڈ میں ان کو وہ کرتے ہیں. ان کو صرف یہ کرنا ہوگا
اگر اب بلوچستان کے اپنے لوگ جو ہے وہ مخلص ہوتے، اپنا نواب، اپنا سردار، اپنا جو وہاں کا مقامی بندہ ہے، اگر وہ مخلص ہوتا تو کیا یہ باہر سے جو آپ 60% کہہ رہے ہیں جو باہر سے آ کے وہ ملا کے جو ہے وہ بلوچستان کو لوٹتے ہیں، کیا ان کی اتنی ضرورت ہوتی اگر یہ نہ ہوتے؟ پاورز کی جگہ نا آپ مجھے پاور دے سکتے ہیں، آپ باہر سے آئے ہیں، آپ 16 گریڈ کے ہیں، 17 گریڈ کے ہیں، 22 گریڈ کے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں۔ میں ایک کانفرنس چیف منسٹر کو جانتا ہوں جس نے 3 پوسٹوں پہ ایک ہی بندے کو بٹھایا ہوا تھا۔ ایک بندہ تو ٹھیک ہے بلوچ تھا، وہ 2 بلوچوں کا حق نہیں مارا اس نے، درست، تو بات ختم۔ یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تسی لگ جاؤ، ساری خیر ہے، یا ان کو کرنے تو جو اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم ان کو استعمال کریں گے اپنی مرضی کے لیے۔ کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ یہ معاملات کوئی پولیٹیکل پارٹیز میں یا وہاں کے مقامی لوگوں میں جو مقامی بااثر لوگ ہیں، جو کہ نواب ہیں، سردار ہیں، یا جو کچھ کر سکتے ہیں، کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے یا چینج ہونے کی طرف جا رہا ہے، کچھ بلوچستان کے لیے کرنا چاہیں گے؟ مایوسی کی رات ابھی تک لمبی ہے۔ نئے سردار بنانا شروع کر دیے لوگوں نے، سرداری سسٹم پرانا خراب تھا، ان لوگوں نے آ کے 2 نمبر سردار بنانا شروع کر دیے، مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے چیف منسٹر سرد چوشیدہ ہیں جی، ان کے دادا، ان کے والد وہ بھی چیف منسٹر رہے، دادا تو 2 بار رہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے اور جنرل ضیاء کے دور میں بھی۔ فائدہ ہوا صوبے کو کچھ؟ آپ کے سامنے جی، آپ کے سامنے کیا فائدہ ہو رہا ہے صوبے کو؟ اب کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ صوبے کے لیے؟ پیسے لیپس ہو جاتے ہیں ہمارے جی، ایم پی اے آتا ہے ہاتھ مروڑتا ہے۔ ایک ایم پی اے ہے جو پہلے سر، اب تو آپ کے صادق سنجرانی بلوچستان کے مطلب سینٹ چیئرمین، ہم اسی پہ خوش ہو جائے کہ چیئرمین سینٹ ہمارا ہے، اس لیے بلوچستان کے مسائل حل ہو گئے۔ تو ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم بلوچوں کو حق دے رہے ہیں، لہٰذا ہم نے یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ ڈپٹی سیکرٹری ڈپٹی اسپیکر بلوچستان، سینٹ چیئرمین بلوچستان، تو کیا کوئی فائدہ نہیں اس کا سر؟ ان سے یہ حقوق نہیں ہے جی، یہ پولیٹیکل وہ ہے، پلیسمنٹ ہے، یہ پولیٹیکل پلیسمنٹ ہے جی۔ آپ بلوچستان کے جو عوام ہے ان کے لیے کام کریں، کمیونیکیشنز وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، روڈز نہیں ہے۔ ان کو اس لیے تو بٹھایا گیا تاکہ یہ بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ کر سکے، یا نہیں اپنی پولیٹیکل گین کے لیے، پولیٹیکل جو مفادات ہیں اس کے لیے ان کو بٹھایا گیا؟ بات اسی اپڈیٹس آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک سیٹ اپ کیسے تھا اب کیسے بن گیا ہے، یہ اس میں کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی نہیں ہے اتنی زیادہ۔ نام لینے کی تو بالکل ہے کہ جی ہمارا چیئرمین ہے، ہمارا ڈپٹی اسپیکر ہے، ہمارا چیف منسٹر بھی ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عوام کو آپ جو ہے نا ٹارگٹ کریں۔ عوام کے لیے عوام کیا چاہتی ہے؟ روڈز، پانی، تعلیم، صحت، بس۔ تو یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے سر، یہ صرف بلوچستان کا تو نہیں ہے۔ بلوچستان تو بالکل تھوڑا سا ہے نا جی، ہے تو لینڈ ماس بہت زیادہ ہے، لیکن 1 کروڑ کچھ کی آبادی ہے ہماری۔ مطلب اس لیے یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب وہاں سے تو ہم کو کوئی کراچی آنا ہے، لاہور آنا ہے، اسلام آباد آنا، جہاز نہیں ہے ہمارے پاس آنے کے لیے، سوائے کوئٹہ کے اور کہیں پہ ہے نہیں۔ گوادر اب چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، گوادر کے جو پیسے آتے ہیں اس کے اوپر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سی پے کا فائدہ کچھ ہوگا؟ سی پے کا فائدہ یقیناً ہو رہا ہے، لیکن پنجاب میں اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو بلوچستان میں اورنج ٹرین آپ دیکھ لیجئے ہمارے پیسوں سے بنی ہے، اورنج ٹرین کی ضرورت ہے، آپ بیٹھے یہاں پہ دیکھ لیجئے 27 کلومیٹر کا، ہماری ٹرینوں کی حالت دیکھ لیں، اس ٹرین کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ سی پے کا فائدہ بلوچستان سے زیادہ پنجاب کو ہو رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں تو سی پیک ہے ورنہ نہیں، ورنہ گوادر ہمارا ہے، بلوچستان کا ہے۔ گوادر ویلیو ایڈ کرے گا بلوچستان کو، پھر پاکستان کو۔ لانگ ٹرم میں سی پے کا فائدہ بلوچستان کو پہنچے گا یقیناً، اگر جیسے بھی ہو، ٹائم لمبا ہو گیا تو درمیان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، حادثات تو ہو سکتے ہیں نا بھائی، جی۔ اللہ کرے کہ کوئی حادثہ نہ ہو، لیکن یہ کہ گوادر جو ہے۔ نواب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لیں، آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے کیونکہ تشنگی باقی ہے، بہت سے سوالات تھے جو پوچھ نہیں سکا کیونکہ وہ گفتگو کے درمیان میں مخل نہیں ہونا چاہ رہا تھا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔